اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہوگی، دیتا اللہ ہے، ایک رونگٹا نہیں کسی نے پیدا کیا، ایک قطرہ نہیں برسایا، مگر وقت آیا تو غیروں کا اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نہیں فلاں حضرت کی مہربانی ہے۔ اور پھر اس جانور کو جس طرح بیت اللہ لے کے جاتے تھے مکہ، اسی طرح کوئی دھاتا دربار لے جا رہا، کوئی اللہ کہتا ذبح علی نصب، ان درگاہوں پر لگا کر کیوں ذبح کیا؟ اگر تمہارا ارادہ ثواب پہنچانے کا تھا وہاں نہیں ذبح ہو سکتا تھا؟ تم نے میرے گھر کے ساتھ مشابہت پیدا کی، جیسے اللہ کے گھر میں جاتی قربانیاں اسی طرح ان کے چرنوں میں جائیں۔ یہ حرام کر اللہ کی غیرت نے برداشت۔ لوگ کہتے ہیں بکرا ہے بسم اللہ کا، اللہ بکرے کو اور بسم اللہ کو کیا کرے؟ نیت تمہاری گندی ہے، تم وہ تقرب الی غیر اللہ چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے ہمیں دیتے ہیں، وہ ہمارے داتا ہیں، بلکہ اللہ کا تو نام ہی برائے نام کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت نہ کرتے، اللہ نے کب دینا تھا؟ انہوں نے لے کر دیا ہے، اللہ کا گلا دبایا معاذ اللہ، سادہ لفظوں میں تب اللہ نے ان کے پریشر سے دیا، کفر کی حد۔ اللہ کہتا ہے یہ جانور جو دیے ہیں یہ اس لیے قربانی میں نے مقرر کی ہے لعلکم تشکرون، کہ تم پکارو کہ اللہ ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے، سب آپ کی عطا دین ہے، اس لیے آپ کے نام پر دیں گے۔ اور اسی لیے دین نے کتنی سختی کر دی کہ اگر جانور پر اللہ کا نام لیا حرام ہو جاتا۔ بھائی بسم اللہ میں کیا رکھا؟ بسم اللہ میں یہ ہے کہ تم نے اعلان کیا کہ اللہ تیرا ہے اور تو نے اجازت دی ذبح کر رہا، ورنہ میرا حق تھا کہ میں ایک جان لیتا۔ یہ اللہ کا ٹوکن دکھایا جانور کو۔ اور جب حدیث پاک میں ہم پڑھتے کہ 6-7 اونٹ کھڑے تھے، رسول اللہ انہیں قربان کرنے لگے، جب آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تو اونٹ آپ کی طرف بڑھتے، بھاگنے کی بجائے آگے اٹھتے کہ ہم یہ نیزہ کھائیں گے، اللہ کے نام پر اللہ کا رسول ہمیں قربان کرو۔ تو شکر نعمت، ایک تو یہ پڑھے لکھے لوگ یاد رکھیں، شکر نعمت جو ہے نا کہ یہ چیز ہے، اس میں کیا آپ کا ذہن ہے کہ کس کی مہربانی سے یہ چیز ملی؟ اگر اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں کہ فلاں حضرت کی عنایت اور مہربانی ہے، یہ پھر شرک ہو، آپ نے تو دوسرے کا احسان مانا۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تکبیر، بڑائی۔ اور آپ اس تکبیر کو بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے شروع میں اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی صرف بڑائی کا اعلان کر، اور سورہ بنی اسرائیل بھی ختم ہوتی ہے، وہاں بھی کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّذِي، آخر میں آتا وَكَبِّرْهُ تکبیر، اعلان کر اپنے خدا کی بڑائی کا۔ نماز آپ دیکھتے ہیں، نماز میں کتنی بار آتا، شروع کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں اٹھتے، 4 رکھتے ہیں تو 22 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اگر حج کے لیے جاتے ہیں طواف کرتے ہوئے اور کوئی نہیں ذکر، صرف یہ کہ جب حجر اسود کے سامنے آئیں، جیسے یہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ویسے کھڑے ہو جائیں سیدھے اللہ اکبر، چل پڑیں، جب یہاں آئیں پھر اللہ اکبر۔ صفا مروہ پر سورہ کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر بھی 3 بار، اس کے ساتھ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ مینا میں گئے 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ صرف اتنا ہی اللہ اکبر اللہ۔ بھئی اللہ اکبر میں کیا یقین جانے، دین جو سارا تکبیر میں، یہ کوئی ایک اللہ اکبر چھوٹی سی بات نہیں، سارا دین اس میں اگر کوئی سمجھ۔ سب سے پہلی بات تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کبریائی اللہ کی، کبریائی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، اس کی ہر صفت جو ہے نا، علم، قدرت، سننا، دیکھنا، جس شان کو لے لیں گے نا وہ لا متناہی اور غیر محدود، اس کو کبریائی کہتے ہیں۔ حد نہیں آئے گی کہ اللہ اتنا جانتا آگے نہیں جانتا، ہر شے جانتا، اللہ یہ کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، مخلوق کے لیے حد آ جائے گی، جتنا جی چاہے کو بڑا مانیں گے اعلیٰ حضرت بھی کہ رسول اللہ کے علم حضور کے سامنے 10 کروڑ سمندروں میں سے ایک قطرے کا بھی 10واں کروڑا، محدود ماننا پڑے گا، وہاں نہیں، اللہ کی حد نہیں آئے گی، نہ علم کی، نہ قدرت کی، نہ حیات کی، اس کی زندگی بھی ایسی نہیں کہ آپ کہیں کہ اس وقت سے شروع ہوا، نہ، اللہ کا نہ کوئی آغاز ہے، جس صفت پر نظر دوڑائیں گے بالکل غیر محدود ہو، حد نہیں آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائی کہ جس اللہ کو مانتے ہو نا، اس کے بارے میں یقین رکھو کہ وہ ساری صفات کمال کا مالک ہے، ایک خوبی بھی ایسی نہیں جو اس میں نہیں ہے، عدل ہے، رحم، جس کو بھی جی چاہے، جتنیاں خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں سب ہیں، اور تھوڑی نہیں، غیر محدود اور لامتناہی، کوئی حد نہیں آئے گی کہ جہاں آپ کہہ دیں کہ بس اللہ یہاں رک گیا، نہیں آئے۔ پہلی بات ایسا اللہ ماننا ہے جس کی صفات اعلیٰ درجے کی ہیں اور سب خوبیوں والی ہیں اور ان کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسا اللہ ماننا، اگر اس بارے میں ذہن صاف ہو جائے
کہ میرے اللہ میں ہر خوبی، کوئی خامی نہیں. شرک کا پیدا نہیں ہو سکتا جواب. شرک پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون نہیں مانتے. اللہ جہاں شرک کا رد کہتا یہی کہتا کہ سبحان، وہ شرم کرو، وہ خامیوں سے پاک ہے. شرک وہاں نکلتا ہے کہ آپ نہیں سارے معاملے کوئی حاکم جانتا. ہم کہتے ہیں کوئی وسیلہ ڈھونڈو یار، اس کو جا کر اطلاع دے. وہ اندر بیٹھا ڈپٹی، اس کو کیا پتا کوئی سائل کھڑا ہے، ارضلی سے کہو اس کو. اگر جانتے وہ سب کچھ جان رہا، یہ کیا جا کر اس کو بتائے گا؟ وہ کیا بتانے آئے ہو، میں تیرے سے پہلے جانتا ہوں. آپ سوچ کر دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں بیڑا غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا کہ اس میں یہ خامی ہے، وہ دوسرا پورا کرے گا. اس کے لیے وسیلے ہو گئے، شریک ہو گئے، جو اکبر مانتا کہ اس کی کسی سے اس کی حد ہی نہیں آئی. کون سا کام ہے جو خود نہیں کر سکتا اور اس نے نبیوں ولیوں سے لینا؟ کچھ نہیں. یہ سب اس کے عاجز بندے ہیں. ان کی جب وہ مدد کرتا ہے تو کام بن جاتا ہے. تخت منگوا دے، مردے زندہ کر دے، اور نہیں چاہتا تو وہی انبیاء ہیں جو قتل ہو جاتے ہیں. کافر ان کو قتل کر دے، اپنی جان نہیں بچا سکتے. اللہ کو اکبر مانو. دو باتیں صاف ہوئیں کہ ایک جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ سب کامل ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم مانتے ہیں کہ جب اس میں کوئی خامی نہیں تو اس کو اپنے ساتھ بہت سارے حمایتی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کام نہیں چلتا، میں نے وزیر رکھے ہوئے ہیں، میں نے مشیر رکھے ہوئے ہیں. نہیں، کوئی وزیر مشیر نہیں اسے چاہیے. جب اس نے دنیا تنہا بنائی تھی، اب چلا نہیں سکتا. اللہ لہ الخلق والامر، تنہا اس نے بنائی ہے، تنہا ہی اس کا حکم چلتا. کوئی ضرورت تو ثابت کرو کہ اس وجہ سے کسی دوسرے کی ضرورت ہے، اللہ سے یہ کام نہیں ہوتا اس لیے یہ کرے گا. یہ جب آپ کریں گے اللہ اکبر کا انکار کریں، ورنہ اللہ کو اتنا بڑا ماننے کے بعد ضرورت کیا ہے کہ اس آستانے پر جاؤ، اس دربار پر کوئی نہیں، اللہ سب کرے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی لازم آئی کہ تیسرا نقطہ کہ جب اللہ اکبر ہم کہیں گے کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے. جب وہ جائزہ لے گا کہ حکم کون دے رہا اور میری حقیقت کیا ہے. یہاں چھوٹا سا افسر دے نا کہ ملازم کا کام نہیں کہ اس کے خلاف کرے. ہم جب یہ ذرا سوچیں کہ اللہ لم یکن، اللہ پاک فرماتا حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا، کیا بنا پھرتا تو؟ کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب تیرا نام و نشان نہیں تھا. کون کہتا تھا اسحاق؟ کون شریفہ؟ ماں باپ کو نہیں پتا تھا. میں نے چاہا بنا دیا، تیرا نام و نشان نہیں تھا. اور اب بھی جس حال میں نے چاہا اس حال میں رکھا. جس کو خوبصورت پیدا کیا بن گیا، جس کو بد شکل پیدا کر دیا سارا جہان زور رہا ہے نہیں خوبصورت بن سکتی. سب رکم پھر راہ میں کیفا ریموں میں جیسے چاہتا ہے. اور اب بھی جب چاہتا ہوں حادثوں کا شکار کر رہا. دیکھا دنیا نے کبریائی اللہ کی، اقتدار اور سلطنت ایک لمحہ میں سارے مانتے، ہزاروں ایٹم بموں سے بڑا دھماکہ ہوا، پانی چڑھ گیا اور ملکوں کے ملک تباہ کر دیے. یہ اللہ کی کبریائی. اس کا اقتدار اور حکومت اتنی ہے کہ اس کے سامنے بندے بے بس ہیں. عرش عظیم سے لے کر تحت ثری سے کچھ بھی نہیں، رائی کا دانہ بھی نہیں اس کے سامنے. اس لیے اس کے سامنے اکڑے بندہ. اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے اندر رائی برابر تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گی. وہ عقیدے کا تھا تکبیر کہ اللہ کو کامل ماننا، پھر شرک کی ضرورت نہ سمجھنا. وہ دو عقیدے کی ہیں باتیں، یہ عمل کی کہ آپ نافرمانی کس برت پر کریں. کیا حوصلہ آپ کا کہ آپ اللہ کو للکار رہے ہیں؟ وہ کہتا کر، تو کہتا نہیں کر. نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا. تجھے پتا کہ تو اس کی مٹھی میں، تو نہیں تھا، بنایا ہے. جب جی چاہے گا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے. ابھی کہہ دے بس اسحاق ختم، مر جاؤں، سارے لوگ روتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں بچا نہیں سکے. اللہ فرماتا اکڑ میں سے پہلے سوچ تو لو کہ اللہ سے کے مقابلے میں اکڑ نافرمانی کرتے ہوئے. اسی لیے کئی علماء امت نے کہا کہ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں. جو ہم کہتے ہیں نا صغیرہ گناہ، وہ کہتے ہیں صغیرہ ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا خراب ہے، چھوٹا. جب دیکھتے ہیں کہ حکم کس نے دیا، نافرمانی کس کی ہوئی ہے، اس سے تو ہر گناہ کبیرہ ہی کیا. اتنی جسارت، اتنی دلیری کہ اللہ کو تو انہیں آنکھیں دکھا دیں کہ اللہ کہتا رہا میں نہیں مانتا. شرم کر. چھوٹے افسروں کی بات نہیں رد کر رہے. اللہ جو اکبر ہے، سارا جہان اس کے حکم پر اشارے پر چل رہا. تو اس سے پھر یہ لازماً نتیجہ نکلتا کہ اگر تکبیر آدمی دل سے کہے کبھی جرت نہیں کرے، وہ کہاں پتائے گا کہ اللہ. اسی لیے اللہ کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. کوئی موقع آ جائے کسی نے کہا اللہ کہتا ہے، دل کانپ گیا. انہوں نے کہا اللہ کا نام لیا، زمین و آسمانوں کا مالک کہتا. اب ہمارا اللہ اکبر ہے یہاں زبان سے الف لام ہے کہہ دیا، دل میں نہیں. نماز اللہ نے کہا اٹھ کر پڑھ، آرام سے بیٹھا ہوا. وہ خبیث ہے، اللہ قادر مطلق ہے، تو اس کا ایک عاجز بندہ ہے، اور بعد میں بھی تو نے اس کی عدالت میں پیش ہونا
اور اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے کہ پھر وہ خاتمہ نہیں اس کا، اور انعام بھی ایسا کہ اس کی حد نہیں، اس کی مخالفت کرے۔ اس لیے عملی تکبیر پھر یہ ہوگی کہ آدمی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اکڑے گا نہیں، جو حکم ملے گا سر تسلیم خم کرے گا کہ مالک تیرا حکم ہے بندہ غلام، یہ اللہ اکبر میں اشارتاً بتا رہا ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ ساری عمر عبادت کر کے جبریل بھی بن جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن جائے، جب تکبیر کو دیکھے گا وہ اعتراف بالتکفیر کرے گی، یہ آخری منزل ہے، وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ دیکھے گا جس کی خدمت میں پیش کرنا وہ میری یہ باتیں کیا ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جس سے اصل میں کامل بنتا ہے۔ جن کو ہے نا یہ گمان کہ ہمارے پاس بڑے نیک عمل ہے، انہوں نے سوچا نہیں کہ معاملہ کس سے، چھوٹے موٹے کو راضی کرنے کی بات، اللہ کی خدمت میں سوغات پیش کرنی ہے، جس سے ملنے جاتے اس کی حیثیت کے مطابق گفٹ لے کر جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات، اور یہ حقیر عمل لیے پھرتے ہو، نمازیں ان میں خیال دوسری طرف، روزے ہیں اس میں برے خیالات، یہ ہیں بات اعتراف بالتکفیر۔ میں نے اشارتاً یہ باتیں کہہ دیں کہ اللہ اکبر سے پہلی بات تو اللہ کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، یہ عقیدہ درست کر، دوسرا کہ اس کے ہاں شرک کی پھر کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمی نکال کہ اس وجہ سے کوئی اور دوسرا بھی دخل دیتا اس کی بات چاہیے، اور عمل میں بالکل مطیع فرمان ہو جا، کبھی جرت نہ کر اس کو للکارنے کی، حکم وہ دے اور تو اس کے سامنے اکڑے، تیری حیثیت کیا ہے، ایک نطفہ بے قدر، جب جی چاہے مٹا دے، کچھ بھی نہیں حیثیت اس کی۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے حسن تخیل، یہ نہیں ہم کہتے کہ واقعہ، مگر نیک لوگ ایک ہر بات سے بات نکال لیتے، مشہور ہے نا کہ یہ جو موتی ہے پیدا ہوتا، یہ اس طرح سمندر میں سیپ کے پیٹ میں وہ قطرہ بارش کا چلا جاتا ہے، وہ سپی پھر اس کو بنا دیتی، اب ساری اس سے کیا نتیجہ نکالتی، یہ اعتراف بالتکفیر کہ اللہ کو جب دیکھا کہ اللہ کیا، اور میں شرمندہ ہوں کہ یہ میں جو کہتا تھا یار وہ تو یہاں گنجائش ہی کوئی نہیں، میں کہاں ہوں، نہ پہلے تھا بھی چاہے مٹا دے، کچھ نہیں میری، میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں یکے قطرہ باراں زبرے چکی، بارش کا ایک قطرہ آسمان سے برسا، خجل شد پہنائے دریا بدی، سمجھنے کی بات، اللہ اکبر۔ جب اس نے سمندر کو دیکھا، وہاں سے تو آ رہا تھا، کہتا میں بھی کچھ ہوں، جب دیکھا سمندر شرمسار ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہنا، کہاں سمندر کہاں میں، خجل شد جو پہنائے دریا بدی، اللہ اکبر کی بات ہے۔ صدف در تو خود را بچشمے حکارت بدید، صدف در کنارش بجاں آفری، قدر کیا ہوئی پھر شرمساری کی، جب وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نہیں، اب میں کہوں گا تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے اس شرمندگی کی اتنی قدر کی کہ سیپی کو کہا کہ منہ کھول دے اور اپنے پیٹ میں اس کو لے جا، ہاں وہ لے گئی، پھر سپاہرش بجائے رسان عیدکار کہ شد نام ور لولو شاہوار، پھر وہی قطرہ اتنا قیمتی بنا کہ بادشاہوں کے تاج میں وہ لگ گیا، جو اللہ کے سامنے بس ہو گیا نا، توبہ میری، میں نہیں آئندہ کہوں گا، میں کیا، تو بناتا نہ تو میں بن نہیں سکتا تھا، ابھی چاہے مٹا دے، میری میں کہاں۔ تو یہ چار باتیں تو تکبیر سے بالکل سرسری سوچنے سمجھ میں آ جاتی، ورنہ دفتر ہے اس میں کہ ایک تو اللہ کا کمال مانے کہ اس میں کوئی صفت جو ہے وہ ایسی نہیں جو ہونی چاہیے اور نہ ہو، اور ہے بھی انتہا، شرک کی جہاں گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں جو پوری کرنے کی، کوئی دوسرا چاہیے مددگار، بندے کو کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، کوئی حکم ملے نافرمانی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کو للکارا تو نے، اب بچاؤ کہاں ہے، اور ساتھ یہ کہ عمل کرنے کے بعد مانے کہ میں ساری عمر بھی سجدے میں پڑا رہوں، جیسے امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ جب سے میں پیدا ہوا اس وقت سے اگر میں سجدے میں پڑا رہتا اور روتا رہتا اور یہی اسی طرح مجھے موت آتی تو پھر بھی میں تیری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے پلے کیا ہے جسے میں کہوں میں نے حق، کوئی اپنا ہو تو تجھ کو لوٹائے نا، سب تو تیرا ہی، تو نہیں دیا تیرا۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور تھا کہ ایک آدمی 40 سال اگر عبادت کرے نا مخلصانہ، اس میں شرک نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، اور بعد میں وہ قربانی کرے تو اللہ کی طرف سے آگ آتی ہے جو کھا جاتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اب اس عابد نے 40 سال عبادت کی، قربانی نہیں قبول ہوئی، اب اس میں دو ہی رات ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ ظالم ہے یار، نہیں میری قربانی قبول ہوئی، مگر اس نے صحیح سوچا، وہ اللہ کی تکبیر مانتا تھا نا کہ اللہ بہت بڑا، یہ ہماری قربانیاں اور باتیں کیا ہے اس کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہی، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا مت ذنب الا منک، کوئی قصور تیرا ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نہیں مانی، اللہ کا کوئی قصور نہیں،
تو اس پر اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اس کو کہہ دو ضمو قال نفس کا افضل عند اللہ من عبادت کر بین سن، 40 سال جو تو عبادت کر رہا وہ اتنی قیمتی نہیں ہے اللہ کے ہاں جتنا یہ تو تم نے اپنا ایک ملامت کی نا کہ تو ہی گندا ہے، جتنا یہ رب کو پسند ہے وہ 40 سال کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر کو مانے سے، اسی لیے اللہ نے ان دنوں میں رکھ لیا کہ جب 9 تاریخ ہو جائے، ہمارے ہم بدھ کو ہو جائے، جمعرات کو ہوگی تو فجر کی نماز سے شروع کر، اور 13 تاریخ کی عصر تک نماز کے آگے پیچھے بھی کہو اور آگے پیچھے بھی جتنا پڑھا جائے یہ ذکر کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ، ترانہ ہی کہتا کہ 5 دن گلیاں بازار جائیں وہاں یہ نغمہ الاپا جائے کہ تو ہی بڑا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں حاکم، ساری حمد اور تعریف تیری ہے، اور جانور ذبح کرنے کے وقت بھی کہا وہ بھی تم بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہو، ہاں۔ تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، 2 باتیں ہیں قربانی کی روح، جو نظر و نیاز آگے پیچھے بھی دو گے، شکر نعمت اور اعتراف بالا تری، اردو میں فارسی میں ترجمہ کر رہا ہوں کبریائی کا، اعتراف بالا تری کہ تم کس کو مانتے ہو کہ اس کا حکم چلتا ہے، پھر نیاز دیتے ہو۔ اگر کہتے پیر صاحب جو کہتے ہیں ڈبوں کو تار دیتے، تم اعتراف بالا تری نا، اس کا بالا ہونا حکمران ہونا پیر کو مان رہا ہے، اللہ کو نہیں، شرک ہوتا ہے، کبریائی تم نے اس کی بنا دی۔ شکر نعمت کہ یہ ملا کس کی طرف سے، کس کی مہربانی سے، اور کون ہے جس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان۔ یہ 2 ہیں چیزیں جو حلال کرتی ہیں جانور اور نیاز کو، اور یہی اگر دوسرے کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے کہ ان کی مہربانی سے مجھے ملا یا ان کے ہاتھ میں ہے میری تقدیر، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اور یہ کوئی کسی دوسرے کی بات نہیں۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ پورا رسالہ لے، یہ ظالم کرتے اللہ کا نام لے تو بس کس طرح حلال ہو، کہتے ہیں نہیں، 2 لفظ بھی بسم اللہ اللہ اکبر منہ سے کہو، اگر یہ نہیں کہا وہ بھی حرام، اور اگر یہ لفظ تم کہتے ہو مگر دل میں تمہارے ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مانتے ہو کہ اس کو خوش کرنا اور وہ میرے کام کرے گا، وہ بھی حرام۔ رسالہ میرا پاس پڑا، وہ کہتے لیتے رہو اللہ کا نام پہ، اللہ کا نام تو صرف ایک نشانی تھی، تمہارا گن تو ظاہر ہو گیا، اصل بات تو دل کی تھی، وہ تو بک پڑے تم کہ ہمیں فلاں پیر صاحب دیتے ہیں، تقرب باللہ غیر اللہ تو ہو گیا، اس لیے یہ بالکل مردار حرام۔ حتیٰ کہ علماء امت نے در مختار وغیرہ دیکھیں فقہ حنفیہ کتابیں، وہ پیروں کو بھی نہیں پوچھتے تھے، صرف سلطان آتے تھے یا وڈیرے آتے تھے، ان پر لوگ پھر نہ 100 بکرا 200 بکرے کرتے، گائیاں کرتے، کھلاتے دوسرے لوگوں کو، مہمانی نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کی آمد کو بڑا کام سمجھے، بڑے تعظیم تھی امیر کی، اور ہمارے اس پر لکھ دیا کہ وہ امیر کی آمد پر جو کرتے ہیں وہ بھی ما احل بہ غیر اللہ حرام ہے۔ کہتے ہیں براؤ ذکر اسم اللہ، بے شک اس پر اللہ کا نام لیتا رہے، نیت گندی دار ہوگی۔ مہمانی یہ ہے کہ جتنا اس نے کھانا پکاتے ہیں وہ سنت، مگر یہ آیا اس کے بڑے ہونے کا اعلان کرو، بے شک اس نے ایک بوٹی نہیں دی، فرمایا یہ بڑائی تو اللہ کی بیان ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ان آیات کے بارے میں نے عرض کر دی۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے دن، جس لیے حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی عمل جو کیا جائے سارا سار ہم کرتے رہیں برابر۔ لوگوں نے پوچھا جہاد، فرمایا ہاں وہ مجاہد جو جائے گھوڑا لے کر وہاں ہی وہ مارا جائے، گھوڑا بھی مارا جائے، وہ شاید کچھ برابر ہو جائے، ورنہ ان 10 دنوں کے عمل اللہ کو بہت پیارے۔ کیوں پیارے؟ توحید رکھتی ہے دماغ میں، اللہ کا پتہ چلتا، اور اگر سرسری پڑھتے رہیں اللہ اکبر اکبر چک بھی مارتے رہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ اللہ ہدایت دے، ہم اللہ کے دین کو صحیح سمجھیں، اپنے دلوں میں جمائیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ اب حکیم صاحب درس حدیث پاک دیں۔ عن نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضل اموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحديدة صدقة أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر قال
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وللترمذي في رواية تبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الذي البصر لك صدقة وإماتتك الحجر والشوك والعزم عن الطريق صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا اللہ یہ مالدار لوگ ہیں یہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ایک تو، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، اس میں وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ یعنی ہماری اس طرح وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ ثواب بھی تو انہیں ہمارے برابر مل جاتا ہے، لیکن جو اپنے مالوں سے صدقہ دیتے ہیں وہ اس میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دولت ہے نہیں، تو ہم ان کے برابر یا ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کس طرح سے ہم ان کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرب ہمیں کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو وہ مال ہے نہیں جو وہ صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنا بڑا نیکی کا میدان بنایا ہے کہ یہ کہیں تنگ نہیں ہوتا۔ آدمی پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن کرنے کے لیے اتنے کچھ ہے کہ ہر زندگی کا لمحہ جو ہے اور ہر زندگی کا موڑ جو ہے وہاں اس کے لیے نیکی کرنے کا ایک مقام ہے۔ تو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت واضح طریقے پہ یہ بتایا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس تو مال ہے، وہ اس سے صدقہ کرتے ہیں، اور یہ ان کی ایسی نیکی ہے کہ اس میں وہ لوگ ان کے شریک نہیں برابر نہیں جا سکتے جن کے پاس مال نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ معمولی ہیں، لیکن ان میں بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دراصل گویا ایک طرح سے یہ بات ہے کہ صدق میں نے سچائی، کہ وہ کام کر کے اس بات کو سچا ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے احکام کو سب پر ترجیح دیتے ہیں، اور اپنی جو خواہش نفس ہے اس کو پیچھے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کو آگے رکھتے ہیں۔ ہماری اپنی ساری خواہشات اور ساری تمنائیں اور آرزویں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ماتحت ہیں، ہم اس کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں اپنی خواہشات پر، اپنی آرزوؤں پر، اپنے جو حکمران ہیں ان کے حکموں پر۔ تو یہ دراصل ایک صدق جو ہے یہ علامت ہے سچائی کی، اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کی، کہ ہم اس میں جو اقرار کرتے ہیں اس میں ہم سچے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے کھول دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے ہمیں بتا دی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے ایسے نہیں بتا دیے تمہارے لیے جس میں کہ تو تمہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ فرمایا جو تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہو، کہتے ہو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی تمہاری صدق کی دلیل ہے، یہ بھی تمہاری سچائی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر تم کسی کو نہیں سمجھتے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور کوئی اس میں خامی، کوئی عیب، کوئی چیز نہیں ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور ہر تکبیر جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا کہنا، اس پر تو مولانا کا پورا درس ہی آج اسی پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا، اور سب اختیارات کا مالک اسی کو ماننا، اور تمام صفات سے اس کو متصف ماننا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور اس کی بندگی میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ آپ پھر بولے وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔
یہ بھی ایک قربانی ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی خواہش نفس کو قربان کرنا ہے اس کے مقابلے میں جو ہماری خواہش نفس آتی ہے۔ تو امر بالمعروف صدقہ، اور اللہ تعالیٰ کی احکام کے ماتحت جس چیز کو وصل حکم دیا ہے اور جو دے گیا ہے ان کا حکم دینا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ونہی عن المنکر صدقہ، اور جو چیز بری ہے، جو چیز اچھی نہیں ہے اس سے لوگوں کو روکنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس میں بھی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے داس میں مال خرچ کرنے والا صدقہ کرتا ہے اور اس کا اسے ثواب ملتا ہے، اسی طرح ان چیزوں کا بھی ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ فی بیوت اخویکم صدقۃ، اور ایک آدمی جب اپنی بیوی کے پاس مباشرت کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی یہ صدقہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو ایک انسان اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ اس کو حرام کی جگہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں گناہ تو ہوگا۔ تو کہنا کہ جب اس نے حرام میں نہیں کیا اور حلال کے لیے کیا، ہلاکت کا راستہ اختیار کیا، تو اس بھی اس کے لیے ایک صدقہ ہے، اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ کان لہ اجر، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے کن کن چیزوں میں ہمارے لیے یہ جو ہے راستے کھولے ہیں اجر کے، ثواب کے اور نیکی کے۔ کسی کے دل میں یہ حسرت باقی نہ رہے کہ ان کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ایک چیز ہے تو اس کے لیے وہ اب راستے بند ہو گئے۔ راستے بند نہیں ہیں، کام کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو اس حدیث کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے راستے بتائے ہیں یہ کس کو میسر نہیں ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پر یہ چیزیں موجود ہیں، قدم قدم پر ہم یہ نیکی کما سکتے ہیں، ہماری زبان جو ہے اس سے کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں ہم ان سے کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری روایت میں کہ تبسم کفی وجہ اخی کا صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی بتائیے آپ ملتے ہیں ہم اپنے بھائی کو، اور یہ ایک قدرتی بات ہے، لیکن ہماری ایک تسلی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ملتے ہیں، یہ ہماری ایک ذاتی بات ہوتی ہے نا، جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے مل کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اجر کر دیا ہے، وہ یہ کہ وہ جو انسان کے اندر وہ محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محبت کرتا ہے اور اس محبت کی علامت جو ہے وہ اس کے ہونٹوں پہ آ گئی ہے، وہ مسکرایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اجر رکھ دیا۔ پھر فرمایا پھر امر بالمعروف صدقۃ، نہی عن المنکر صدقۃ، وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقۃ، اور کوئی آدمی اگر راستہ بھولا ہوا ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو ہے رحمان کی گلی کون سی ہے، یہ بھی بتا دینا جو ہے اس میں بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو راستہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ایسی چیز ہے کہ وہ بھی اس کو صدقہ میں شمار کرتا ہے، اس کا بھی اجر اس کے خزانے میں ہمارے لیے موجود ہے۔ پھر فرمایا بصر للرجل الذی البصر صدقۃ، اور ایک آدمی جس کی نظر کمزور ہے اس کی دستگیری کرنا، اس کو ہاتھ پکڑ کے کہیں پہنچانا اور اس کو لے جانا جو ہے اس میں بھی صدقہ ہے۔ یہ ایک انسان کے دوسرے انسان کی مدد، وہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور اس کی خدمت کرنا جو ہے گویا یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے کی ہم نے خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے ایک بندے کی خدمت جو ہے وہ بھی ایک اجر کا باعث بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ پھر فرمایا وَإِمَاطُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور تمہارا راستے سے پتھر کو کسی کو ہٹا دینا، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو دور کر دینا، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے تاکہ اس کو دور کر دینا تاکہ کسی کو ان کانٹوں سے یا اس پتھر سے یا اس جو ہڈی پڑی ہوئی ہے اس کی نوک سے کسی کے چبھ جانے سے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، صرف یہ ہے کہ اس میں وہ عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے، اس سے محبت ہے کہ اس کے بندوں کے لیے ہم راستے سے وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو کانٹوں سے تکلیف پہنچتی ہے، ان کو پتھر اگر سڑک صاف نہ پڑی ہو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح اگر کوئی کھڈا ہے کہیں اس کو بھر دینا تاکہ اس میں کسی کا پاؤں جو ہے وہ پڑ جائے اور اس کو ٹھوکر نہ لگے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ان سے بھی صدقہ ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ہے کہ اگر تم اپنے ڈول میں سے
اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا ڈول خالی ہے، تمہارا ڈول بھرا ہوا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ شاید کھینچ بھی نہیں سکتا پانی وہاں سے، تو تم نے اس میں ڈال دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنا وسیع میدان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس نے ہمارے لیے نیکیوں کا بتایا ہے، کہ تمہارے لیے تو ہر لمحہ، ہر زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر ایکٹیویٹی میں، ہر انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے تعلق میں ایک پہلو ایسا ہے کہ جس میں یہ تمہارے لیے اجر کا باعث ہے، جس لیے تمہارا اللہ تعالیٰ کی منظوری اس کی کرم سے کہ وہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی جس کو بظاہر تم حقیق سمجھتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جیسے کہ آپ نے ایک مثال دے کے بھی آئی اس میں، ان میں بھی صدقہ ہے، کیونکہ ہم یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے